میرے فادر کا ایک ریٹیل اسٹور تھا گروسری اسٹور کا. میں نے ان کے اس گروسری اسٹور کو آن لائن کرنا چاہا اور جس میں جو ہے واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آرڈرز لے رہا تھا. پروڈکٹ ہنٹنگ از لائک کہ آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے ایک کی ورڈ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آئدر میں اس پروڈکٹ کو سیل کرنے جا رہا ہوں, میرے پاس اتنی اپرچونیٹی ہے کہ میں یہ میری مارکیٹ میں جو ہے ان ہوگی اور مجھے سیلز دے گی, تو دیٹ از پروڈکٹ ہنٹنگ. 2 ایئرس سے میں جو ہے انیبلرس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. اس سے پہلے میری جو ڈگریز ہیں اس کے اندر ای کامرس سبجیکٹس انوالو تھے, تو اٹس آلموسٹ 3 ایئرس. دین میری ارننگ جو ایوریج ارننگ ہے وہ 5 لاکھ روپیز ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گروسری کا کام کرتے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ آن لائن گروسری سیلنگ سٹارٹ کریں. لیکن جب انہوں نے آن لائن گروسری سیلنگ سٹارٹ کی تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ کام کریں اور اپنے سکلز کو ڈیولپ کریں. اسی لیے انہوں نے ای کامرس کا رخ کیا اور انیبلرس کو جوائن کیا, اور ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس میں انرول کرنے کے بعد اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کیا, اور آج یہ اتنا ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ بطور ورچوئل اسسٹنٹ ماہانہ 5 لاکھ روپے تک کما رہے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے سکلز ہیں جو انہوں نے سیکھے اور یہ نیو وی ایس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اجاز خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بزنس کر رہے تھے, وہاں سے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں آن لائن پہ شفٹ کروں, اور پھر آپ ای کامرس کی طرف آئے. یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا, وہ کیا وجوہات تھی جن سے آپ نے اپنا بزنس آن لائن پہ پہلے شفٹ کیا اور پھر بعد میں انیبلرس کے ساتھ ای کامرس میں آئے؟ سب سے پہلے تو میں قاسم فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. سیکنڈلی جب میں اپنی گریجویشن کے بعد ایک پریکٹیکل لائف میں آیا, کچھ جابس کے بعد جب میں نے اپنے بزنس کے بارے میں سوچا تو اس وقت میرے فادر کا ایک ریٹیل اسٹور تھا گروسری اسٹور کا. میں نے ان کے اس گروسری اسٹور کو آن لائن کرنا چاہا اور جس میں جو ہے واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آرڈرز لے رہا تھا. بٹ میں وہاں پہ سیٹسفائی اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ لرننگ ایک اسٹیٹکلی چیز پہ ہو گئی تھی, جسٹ سیل اینڈ پرچیز کے اوپر تھا, اور فردر اس کے اوپر میں انہینسمنٹ نہیں لے کے آ سکتا کیونکہ میں شروع سے ایک لرننگ اورینٹیڈ انسان تھا ٹیکنیکلی. تو مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں میں اپنے جو میری ڈگری ہے یا جو میری ایجوکیشن ہے اس کو میں یوٹیلائز کر سکوں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر انیبلرس کے ساتھ آپ نے جوائننگ کی اور پھر آپ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کیا, تو آپ آن لائن سے ای کامرس تک کا جو آپ نے سفر ہے وہ کیسے طے کیا؟ بیسیکلی میرے سامنے ایک نیبلرس کی ویڈیو آئی جس میں ثاقب بھائی نے ایک ویڈیو شیئر لائک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو تھی جہاں پہ وہ از ٹاکنگ اباؤٹ امیزون. پہلے تو مجھے اس چیز کے اوپر بلیو نہیں ہو رہا تھا, بٹ جب میں نے ایک ٹریننگ جو کہ جہلم برانچ سے جو ہے میں نے لی, اینڈ دین آئی ریئلائز کہ ہاں کچھ اس میں ہم کر سکتے ہیں, یہاں میں اپنی جو اسکلز ہیں پالش کر سکتا ہوں. اور دین میں نے وہاں پہ اسعد مرزا کے انڈر ایک ٹریننگ لی اینڈ میں نے ان چیزوں کو لرن کرنا اسٹارٹ کر دیا, میں نے پروسیس کو سمجھنا اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں یا ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں وہ سب سے فرسٹ اسٹیپ کیا لیں؟ میری ان کو سجیشن ہے کہ فرسٹ آف آل دے نیڈ ٹو نو آل دا پروسیس فرام اسٹیپ اے ٹو اسٹیپ زی. دے شوڈ نو واٹ از پروڈکٹ ہنٹنگ, دے شوڈ نو how to create a listing, they should know how to source that product. ان ساری چیزوں کو لرن کرنے کے بعد ان کو ان چیزوں کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور ایٹ دا اسٹارٹ اٹس سم ڈیفیکلٹ کہ آپ ایک آپ کو کلائنٹ نہیں مل رہا ہوتا, بٹ آپ رینڈملی ایک کی ورڈ لیں, اس کی لسٹنگ کریں, اس کی سورسنگ کی اسٹیج تک جائیں, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ مطلب اپنی اسکلس کو پالش کریں. تو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ اس پروسیس کو سمجھے اینڈ دین ان کو اپنی جرنی اسٹارٹ کرنی چاہیے. سر آپ چونکہ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو پروڈکٹ سورسنگ اور پروڈکٹ ہنٹنگ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بیسیکلی پروڈکٹ ہنٹنگ کو پروڈکٹ ریسرچ بھی کہا جاتا ہے, پروڈکٹ فارکاسٹنگ بھی کہا جاتا ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ از لائک کہ آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے ایک کی ورڈ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے.
کافی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے کہ کیا ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی سیل کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس مارکیٹ کے اگینسٹ آپ نے اس پروڈکٹ کی اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آئدر میں اس پروڈکٹ کو سیل کرنے جا رہا ہوں, میرے پاس اتنی اپرچونٹی ہے کہ میں یہ میری مارکیٹ میں جو ہے ان ہوگی اور مجھے سیلز دے گی, تو دیٹ از پروڈکٹ ہنٹنگ. اور پروڈکٹ سورسنگ کی وہ جو پروڈکٹ جو آپ نے ہنٹ کی ہوئی ہے, آپ نے اس پروڈکٹ کو کہاں سے پرچیز کرنا ہے اور دین ری سیل کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم alibaba.com, کیونکہ alibaba.com اس لیے کیونکہ وہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملتا ہے ٹریڈ ایشورنس کا, اینڈ چائنا جو ہے وہ موسٹ لائک لو ریٹ پہ ہمیں جو ہے انوینٹری ہمیں وہاں سے پرچیز ہوتی ہے, تو دیٹس وائی ہم علی بابا کو پریفر کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں پروڈکٹ سورسنگ اس میں کیا کیا اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں؟ پروڈکٹ سورسنگ میں بیسیکلی ایک آپ نے فارملی طور پہ ایک چائنیز کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ نے اس کو اپنے جو ہے اپنے پروڈکٹ کو کی جو کاسٹ ہے اس کو کمیونیکیشن کے تھرو منیمائز کرانا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ اپنے سورسنگ سے اپنے چائنیز سے جو ہے اسے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر کرتے ہیں کہ مجھے یہ میرا پروڈکٹ ہے اور یہ میرے کمپیٹر کا پروڈکٹ ہے. بیسیکلی آپ نے اپنے پروڈکٹ کے اندر کور کمپیٹنسی ایڈ کروانی ہوتی ہے, جس پہ آپ نے کور کمپیٹنسی جو ہوتی ہے وہ اس پہ ایک ریسرچ کی ہوتی ہے بیفور پروڈکٹ سورسنگ. اس کی بیس پہ آپ نے چائنیز کو اس چیز کے اوپر لانا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور اس کے اوپر بیسیکلی انسپیکشنس انوالو ہوتی ہیں. اس کے اوپر آپ جو ہے اسے ایک بارگیننگ کرتے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ کی جو ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ بجٹنگ دیکھتے ہیں کہ بھی مجھے کاسٹنگ, بیسیکلی کاسٹنگ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا پروڈکٹ مجھے کیا کاسٹ میں پڑ رہا ہے. تو یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ اس سورسنگ کے اندر کور ہوتا ہے. سر آپ کو آن لائن بزنس سے ای کامرس میں آتے آتے کتنا ٹائم لگا اور آپ کی منتھلی ارننگ ابھی کتنی ہے؟ بیسیکلی مجھے لاسٹ 2 ایئرس سے میں جو ہے انیبلرس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. اس سے پہلے میری جو ڈگریز ہیں اس کے اندر ای کامرس سبجیکٹس انوالو تھے, تو اٹس آلموسٹ 3 ایئرس. اور جو انیبلرس کے ساتھ میں 2019 کے اندر میں ان کے ساتھ انرول ہوا انیبلر جیلم, اینڈ دین میری ارننگ جو ایوریج ارننگ ہے وہ 5 لاکھ روپیز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ای کامرس کی فیلڈ میں جب آپ آئے تو آپ کا سب سے زیادہ ساتھ کن لوگوں نے دیا, کن لوگوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا, آپ کے جو مینٹورس تھے, انسپائریشن تھے, وہ کون لوگ تھے؟ بیسیکلی جو انیبلرس کی ٹیم ہے اس میں خرم خالد جو ہیں مینٹور, ایز اے مینٹور, پی ایل مینٹور, اور اسعد بھائی, دے آر موٹیویٹنگ می, اور انہوں نے مجھے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کے اوپر بہت زیادہ ہیلپ کی. انہوں نے ایون کہ انہوں نے مجھے مطلب ہر اسٹیپ کے اندر مجھے پراپر گائیڈ کیا اور ٹائملی گائیڈ کیا. سو آئی تھنک دے آر دا بیسٹ ان دا انیبلرس ٹیم. سر ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انیبل کیا جائے, ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی ثاقب بھائی نے فالوورز نہیں لیڈرز کریٹ کیے ہیں, اور لائک آپ کے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پہ بھائی ثاقب کی دی ہوئی جتنی بھی گائیڈنس, جتنی بھی سپورٹ ہے, بیسیکلی ان کی ٹیم کے مینٹورز ہیں وہ اسی جو ہے وے پہ چل رہے ہیں. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ثاقب بھائی از دا گوگل میپ فار اس. سر انیبلرز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسا پلیٹ فارم ہے, ان کا انوائرمنٹ کیسا ہے, وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں؟ بیسیکلی انیبلرز کے جو بھی مشن اینڈ ویژن تھے, جس میں سے ایک امیزون کو پاکستان میں لانا, اس کو ایک اپروو لسٹ کے اندر لے کے آنا, اس میں بھائی ثاقب سے لے کر ایچ اینڈ ایوری ون جو کہ اس پوری ٹیم کو فالو کر رہا ہے, ان سب کی محنت, ان کاوشوں کی وجہ سے جو پاکستان میں آج اتنی 1 ٹریلین کی ایک کمپنی جو ہے پاکستان میں اس کا نام انرول ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز سپر, اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ کردار بھائی ثاقب کا ہے, جنہوں نے اپنا دن رات ایک کر کے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. سر قاسم علی شاہ صاحب سے آپ بہت انسپائر ہیں, ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ ثاقب بھائی ہمارے لیے گوگل میپ کا رول پلے کر رہے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ میں ہمیں ڈائریکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو میں قاسم علی صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, دے انسپائرڈ اس, اور انہوں نے ہمیں موٹیویشن, جو ہمارا ایک موٹیویشن کا باکس ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے انہوں نے فوکس کیا. اور میں اس میں یہ نہایت دل سے شکر گزار ہوں بھائی قاسم علی شاہ کا, جنہوں نے ہم لوگوں کو اپنی موٹیویشنل پریکٹیکلی موٹیویشنل چیزوں کے ساتھ موٹیویٹ کیا.
بہت بہت شکریہ اجاز خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ سورسنگ کے بارے میں خاص طور پہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.